عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ جتنے بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے اس میں اعلیٰ منصب انسان کو عطا فرمایا۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اعضاء ایسے اعمال کے پابند بنائے کہ جو اس کے منصب کے لائق ہو، ایسے اعمال نہ اپنائے جس کی وجہ سے اس کا منصب گر جائے، کیونکہ ایسا اعلیٰ منصب اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا۔ اگر یہ اس منصب کا خیال رکھے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ اس منصب سے گر جائے اور منصب کا خیال نہ رکھے تو اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سب سے اہم چیز اللہ رب العزت نے انسان کو زبان دی ہے کہ یہ اس زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرے، کیونکہ اگر یہ اس زبان کو صحیح استعمال کرے گا تو اس کا اپنا جو منصب ہے، لیبل ہے، وہ برقرار رہے گا۔ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ اس کو جانچنے کے لیے آپ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ اس سے دعا سلام کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ اگر اس کا اخلاق صحیح ہوگا، اس کی زبان نرم ہوگی، آپ سے صحیح کلام کرے گا تو آپ اس کے منصب کو پہچان لیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کی عزت کروں، اس سے ملنا جلنا کروں، اس کے ساتھ تعلقات اپنے بناؤں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملے جس کی زبان خراب ہو، آپ کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے ملاقات کریں، آپ کے دل سے اس کی عزت ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب کچھ انسان کو اللہ رب العزت نے اس زبان میں دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں بہترین انداز میں ملاقات کریں، بہترین گفتگو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بڑی بات ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، فرمائیں کہ جو اس کی مجھے گارنٹی دے، ضمانت دے کہ اس کو صحیح استعمال کرے گا، اور دوسری چیز جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انسان کا اپنا مقام بنتا ہی اسی زبان کی وجہ سے ہے اور بگڑتا بھی اسی زبان کی وجہ سے ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرو، جب بھی آپ کسی سے ملو اچھی بات کرو۔ اچھی بات کہنے میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، نہ آپ کا مال، نہ آپ کی کوئی، نہ آپ تھک سکتے ہیں اس میں، لیکن صرف ایک مسکان سے ملنا، ایک مسکراہٹ سے ملنا، آپ دوسرے کا دل جیت لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زبان ایسی ہو، آپ کا ملاقات کا اندازہ ایسا ہو کہ دوسرا آپ سے نفرت کرنے لگے تو یہ تو انسان خود اپنے لیبل کو گرا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ آپ علیہ السلام نے انسان کا معیار بتایا
کہ انسان کا معیار بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک اس کی زبان سے، ایک اس کے ہاتھ سے۔ اگر ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کا معیار صحیح رہے گا۔ فرمائے کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کا معیار وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے کا سبب کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو تقوی اختیار کرنا اور دوسرا اچھے اخلاق، یعنی زبان نرم جائز استعمال۔ پھر فرمایا کہ دوزخ میں لے جانے والے چیز کیا ہے، لے جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ اور ایک شنافہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ پورا کا پورا جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ساری زبان سے منت اور سماجت کرتی ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہنا ہمارے بارے میں، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے جسم کا سارا کنٹرول زبان کے اوپر ہے۔ اگر آپ زبان کا استعمال صحیح کریں گے تو آپ کے باقی اعضاء بھی صحیح رہیں گے، اور اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے باقی اعضاء کو بھی اس کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اور اسی زبان کی وجہ سے انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے کو برا بلا کہتا ہے، جس کی وجہ سے دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور دل آزاری دوسرے مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی مسلمان کے شان کے خلاف ہے۔ یہ بھی سب سے کبیرہ گناہوں میں سے جیسے